میں نے پہلے بھی بات کی کہ دینے کی پوزیشن میں تو ریاست ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے. یہی 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ والا کیس تھا. یہ 23 دسمبر کے حوالے سے خود جناب جج صاحب نے فرمایا تھا کہ میں پیر کے روز یہ فیصلہ سناؤں گا. اب ججمنٹ تو ریزروڈ ہے، اس فیصلے کو ڈیلے کرنا کیونکہ کمیٹی کی میٹنگ چلی گئی 2 جنوری کے حوالے سے، تو اٹ مینز کہ 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کہیں نہ کہیں تو جڑا ہوا ہے، اور یقینی طور پر اس ملک میں ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک چیز دوسری سے آئسولیٹڈ نہیں ہے. لہذا 2 جنوری کو جو پوسچر ہوگا پی ٹی آئی کا، آج خاص طور پر ہدایات لینے کے بعد پھر اس میں کیا کوئی اور مطالبات شامل ہونے ہیں یا نہیں، کیونکہ چارٹر آف ڈیمانڈز لے کے آنا ہے پی ٹی آئی نے، اس میں اور کیا چیزیں ہوں گی، یہ سارا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنے میں. بالکل. تو یہ نامزد خصوصی ایلچی جو رچرڈ گرینل ہیں، اب ان کا بیان سامنے آیا ہے، اور اس وقت سامنے آیا ہے جب ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ سابق صدر نے جو بیان دیا اس حوالے سے کہ 1-1.5 مہینے میں وہ باہر آ رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی باہر آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد رہائی کا مطالبہ کر دیا گیا ہے. لیکن یہ ابھی نامزد ہیں، انہوں نے اپنی عہدے کا حلف نہیں اٹھایا ہے، اور ابھی خصوصی ایلچی کا جو ہے وہ ان کے پاس عہدہ نہیں ہے. تو اس صورت میں ان کا بیان دینا وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور جب یہ عہدہ اٹھا لیں گے اس صورت میں بھی اگر انہوں نے سیم جو مطالبہ ہے وہ دہرا دیا تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس اے میٹر آف کنسرن کہ ایک اتنی لابی کی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اتنے لوگوں کو اپروچ کیا گیا ہے. یہ پہلی بار تو نہیں آواز آئی، کانگریس میں، یو ایس کانگریس میں باقاعدہ قرارداد پاس ہوئی، بھاری اکثریت سے پاس ہوئی. پھر کانگریس مین خط لکھتے رہے، کبھی ایک کانگریس مین لکھ رہا ہے، کبھی دوسرا لکھ رہا ہے. 20 برطانوی ایم پیز نے خط لکھے، اور آپ کو یاد ہے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے پھر خط کا جواب بھی دیا تھا، اور اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمیں ابھی کوئی ایسا امپریشن نہیں ملا کہ خان صاحب کا جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹ کا ہے. یورپین یونین کا بھی آپ کے سامنے سارا کچھ آ گیا، اس لیے ایک ویو تو بنا دی گئی نا، اور اس کو ایک آواز کی یہ شکل دے کہتی ہے کہ انسانی حقوق جب پامال ہوں گے تو پھر آوازیں تو اٹھیں گی، پھر جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. نہیں، یہ جو خط لکھ رہے ہیں یا یہ جو بول رہے ہیں، کاش یہ جا کر ادھر غزہ میں بھی کھڑے ہو جاتے، وہاں لیٹ جاتے ٹینکوں کے آگے، میزائلوں کے آگے، بمبوں کے آگے، یہ کہہ دیتے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے. جب دیکھیں نا انسانی حقوق ایز اے یونیورسل ویلیو ہے تو پھر اس کے لیے آواز بھی تو یونیورسل ہونی چاہیے. یہ کیوں ہے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر ایک سیاسی میں کہتا ہوں ڈسکریمنیشن ہے، فرض کیا میں کہتا ہوں کہ یہ وکٹمائزیشن ہے، فرض کیا میں کہتا ہوں الیکشن میں ریگنگ ہے، ہم سپوز کرتے ہیں، ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں. ایون دین کسی کو کیا حق حاصل ہے؟ اگر یونیورسل ویلیوز ہیں تو پھر ان کا اطلاق یونیورسل ہونا چاہیے نا. پھر جہاں انسان بے قصورہ مارا جا رہا ہے، جہاں ایک بچہ شہید کیا جا رہا ہے، جہاں پر خواتین کو ہسپتالوں میں گھس کے مارا جا رہا ہے، وہاں تو زیادہ آواز بنتی ہے نا. وہاں جا کے بولے نا، وہاں کھڑے ہو کے. یہ رچرڈ گرینل وہاں بھی بات کر، لیکن میں پھر کہوں گا جب آپ نے کہا نا کہ 20 جنوری کے بعد یہ جو ایڈمنسٹریشن آ جائے گی، یقیناً وہ آوازیں اٹھائیں گے، مجھے نظر آ رہا ہے، اور وہ بڑی پاورفل آوازیں ہوں گی. اس سے بہتر ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہم خود ہیں، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، جے یو آئی ہو، کم از کم ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں. اس پروسیس کو سیریسلی آگے بڑھانا چاہیے. صحیح ہے. تو پراچا صاحب، یہ جو بیرونی دباؤ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح سے امریکہ ان معاملات میں جو ہے انٹرفیئر کر رہا ہے، اس کو مداخلت ہی کہیں گے نا بیرونی، اور پاکستان تحریک انصاف بھی خود بھی یہ کہتی رہی ہے کہ بیرونی مداخلت اور امریکہ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو تو خوش آئند قرار دے رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے لیے جنہوں نے آواز اٹھائی ہے ہم ان کے مشکور ہیں، اور جو سچ بات ہے وہی کی گئی ہے اس جانب سے بھی. تو کیا یہ پھر بیرونی مداخلت کے زمرے میں نہیں آتا؟ سرٹنلی بیرونی مداخلت تو بیرونی مداخلت، وہ کسی بھی فرم ہو، کسی کے حق میں ہو، کسی مخالفت میں ہو. یعنی یہ تو ویسے ہی ہے، کسی کے لیے حلال اور کسی وقت میں حرام. ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ بھی تو ادھر سے ہی آیا تھا. کہا گیا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں. اب انہی جن کو للکارا گیا تھا انہی کی آوازوں کو ویلکم کیا جا رہا ہے. یہ بس آئرنی آف دی فیٹ ہے.